السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، آپ کو پتہ چلا ہم نے الحمدللہ ثلاثی مجرد صحیح کے قوانین کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ یعنی قوانین تو ہم نے پڑھ لیے، لیکن اب ہم نے وہ چھوڑنے نہیں ہے، بلکہ اس کی اجرا تو ان اسباق کے ساتھ آگے چلتی رہے گی۔ لیکن اب ہم شروع کرنے والے ہیں ثلاثی مزید فی کے قانون۔ تو ثلاثی مزید فی کے قوانین انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ ان قوانین کی آپ کے سامنے اجرا بھی ہوتی رہے گی اور آپ ان اسباق میں بہت اچھے طریقے سے حصہ لیں گے۔ اور بہت سارے دوستوں کی طرف سے، ساتھیوں کی طرف سے نیک تمناؤں کی اور دعاؤں کی درخواست ہمارے پاس آئی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پرسنل میں بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو علم دین کا ایک اہم فن ہے، علم صرف، یہ آپ کو آ جائے اور آپ ایک اچھے عالم بن کر ابھرے، کیونکہ عالم کو مضبوط ہونا چاہیے، یہی ہماری خواہش ہے۔ اور ایک اچھا عالم دین ایک بہت بڑا کام دین کا کر سکتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کر سکتا ہے۔ تو اب ہم شروع کرنے والے ہیں ثلاثی مزید فی کے قوانین۔ امید ہے کہ ہمارے قوانین کا سلسلہ اور ہمارے اسباق کا سلسلہ آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور آپ ہمیں اسی طرح اپریشیٹ کرتے رہیں گے، اسی طرح ہمیں سراہتے رہیں گے، کیونکہ آپ کا سراہنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی بھی کام میں جب آپ کسی کو سراہتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سراہنے کا غلط فائدہ اٹھا کر آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سراہتے ہیں تو اپنے کام میں مزید آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ کا سراہنا ہمیں بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے، میرے ساتھ بہت سارے دوست کنیکٹڈ ہے، ان کے پیغامات مجھے موصول ہوتے رہتے ہیں، اور میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور میں ان کو بھی دعائیں دیتا رہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں میں، یہ میرے لیے بہت کم ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام مزید پھیلتا جائے گا، اور جتنے بھی دین حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ فن میں بہت آسان طریقے سے پیش کرنے والا ہوں۔ بس آپ نے میری انسٹرکشنز پر اور ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ تو میری ہدایات یہی ہے کہ جو سبق آپ کے سامنے پڑھا جائے، ہم پہلے سبق کو اینیمیٹ کرتے ہیں، پھر قانون کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے کلاس میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر ہم قانون کو پڑھاتے ہیں، پھر اس کی وضاحت باقاعدہ بورڈ پہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو تو ہم ہر چیز واضح کر کے بتا رہے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں بالکل اچھے اور واضح انداز میں آپ کو ملے۔ تو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہ کے بہت خوشی محسوس کریں گے، اور آپ ہمارے اسباق کو سنتے رہیے۔ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں بورڈ۔ اس قانون کا نام ہے حمزہ وصلی اور قطعی کا قانون۔ اس قانون کے لیے دو حکم، پہلے حکم کے لیے دو شرطیں، جبکہ دوسرے حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ درمیان کلام میں آ جائے۔ احترازی مثال اضرب، دیکھیں درمیان کلام میں نہیں، اتفاقی مثال وضرب، یہاں پر حمزہ درمیان کلام میں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حمزہ وصلی کا ما بعد متحرک ہو۔ احترازی مثال اسأل سے اسل اور پھر سل۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ حمزہ قطعی کو ثابت رکھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ درج ذیل 9 حمزوں میں سے کوئی حمزہ ہو، یہ حمزہ قطعی کہلاتی ہے۔ ان 9 حمزوں میں سے کوئی بھی حمزہ قطعی کہلاتی ہے۔
احترازی مثال اضرب وانصر. اتفاقی مثال باب فعال کی حمزہ جیسے اکرما. واحد متکلم کی حمزہ جیسے ازرب ازرب. بنا کی حمزہ یعنی حروف کی حمزہ جیسے ان جیسے ان وغیرہ. اعلام یعنی ناموں کی حمزہ جیسے احمد. فعل تعجب کی حمزہ جیسے ما ازربہ و ازرب. اسم تفضیل کی حمزہ جیسے انصر اکرم. ندا کی حمزہ جیسے عبداللہ. استفہام کی حمزہ جیسے ازید قائم. اور جمع کی حمزہ جیسے ازراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے ثلاثی مزید فی کے پہلے قانون حمزہ وصلی اور قطعی کے قانون کی انیمیشن دیکھی اور سنی. اب میں آپ کو اس قانون کی وضاحت کرنے والا ہوں، تو آپ دیکھیے گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حمزہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عربی زبان میں. یہ جو حمزہ آتی ہے یہ یاد رکھیں، حمزہ اس کو کہتے ہیں جب کسی الف پر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے، یا اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے. جھٹکے کے ساتھ جیسے مر، آپ اس حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اگر اس پر حرکت نہیں ہے یا اس کو جھٹکے کے ساتھ نہیں ہی پڑھا جا رہا تو پھر اس کو الف کہا جاتا ہے. یہ بہت قیمتی بات تھی، اس کا آنا آپ کو ضروری ہے. دوسری بات، حمزہ کی 3 قسمیں. نمبر 1 حمزہ اصلی، اور نمبر 2 حمزہ وصلی، اور نمبر 3 حمزہ قطعی. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حمزہ اصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں آئے. یہ بات تو آپ کو معلوم ہوئی. حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی یہ دونوں حمزے ہمیشہ زائد ہوتی ہے، لیکن حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیان کلام میں آ کر گر جائے. اگر درمیان کلام میں نہ ہو، ابتدائی کلام میں ہو تو پھر نہ گرے. اور حمزہ قطعی یہ نہ ابتدا میں گرتی اور نہ درمیان کلام میں گرتی ہے، یہ حمزہ پڑھی جاتی ہے، گرتی نہیں ہے. تو چلے اب ہم چلتے ہیں قانون کی طرف. پہلا حکم آپ نے قانون کا یہ پڑھا کہ حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ درمیان کلام میں آ جائے. اب ہم لکھتے ہیں اضرب. یہاں پر حمزہ درمیان کلام میں نہیں بلکہ ابتدائی کلام میں آپ دیکھ رہے ہیں. اتفاقی مثال آپ نے پڑھی وضرب. اب آپ دیکھیں، آپ حمزہ کو اب نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ وضرب پڑھ رہے ہیں. یہ جو یہاں حمزہ لکھی ہوئی یا الف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ یہاں سے حمزہ گری ہے، باقی اس کو پڑھا نہیں جا رہا. تو پہلی شرط آپ کو سمجھ میں آئی. حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو، جیسے کہ تسألو. اس سے جب آپ امر بناتے ہیں تو اسأل. اب آپ اس میں ایک قانون جاری کرتے ہیں جو آپ نے پڑھا نہیں ہے. یسلو یرا کے قانون کے مطابق اس حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل سین کو دے دی اور اس حمزہ کو گرا دیا تو اسل. اب آپ دیکھیں یہ حمزہ وصلی ہے اور اس کا مابعد متحرک ہو گیا تو یہ حمزہ اصلی آٹومیٹکلی گر جائے گی اور آپ اس ال سے اسل پڑھو گے. تو پہلا حکم اور اس کی 2 شرطیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب یہاں سے دوسرا حکم ہے.
حمزہ قطعی کو ثابت رکھنا واجب ہے۔ حمزہ قطعی یاد رکھیے وہ حمزہ جو درمیان کلام میں نہیں گرتی۔ شرط یہ ہے کہ درج ذیل 9 حمزوں میں سے کوئی حمزہ ہو۔ یہ جو 9 حمزے ان کو حمزہ قطعی کہا جاتا ہے۔ باب فعال کی حمزہ، باب فعال میں آپ کو پتہ ہے حمزہ ہوتی ہے اکرمہ، یہ حمزہ قطعی ہوتی ہے، یہ درمیان کلام میں گرتی نہیں ہے۔ اسی طرح واحد متکلم کی حمزہ اضربو، یہ جو حروف عتین ہوتے ہیں الف تا یا نون، یعنی حمزہ تا یا نون، اس میں یہ جو حمزہ واحد متکلم کی ہوتی ہے یہ کبھی بھی نہیں گرتی، بلکہ یہ درمیان کلام میں یا ابتدا میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح ناموں کی حمزہ جیسے احمد، اس کو بھی آپ نہیں گرا سکتے، نام کی جو حمزہ ہوتی ہے اس کو بھی آپ گرا نہیں سکتے۔ اسی طرح حروف کی حمزہ، حروف جتنے بھی ہوتے ہیں جیسا ان اور ان وغیرہ، یہ جو حمزے ہوتی ہے یہ بھی درمیان کلام میں گرتی نہیں ہے۔ اسی طرح جمع کی حمزہ ازراب، جمع مکسر کی جو حمزہ ہوتی ہے یا جمع کوئی بھی اس کی جو حمزہ ہوتی ہے وہ بھی گرتی نہیں ہے یہ والی حمزہ۔ اسی طرح استفہام کی حمزہ جیسے ازید، استفہام اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں پوچھا، جس کے ذریعے سے پوچھا جاتا ہے، ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے۔ فعل تعجب کی حمزہ ما اضربہ واضرب بہ، اور اسی طرح اعلام کی حمزہ بھی آپ نے پڑھ لی، فعل تعجب کی حمزہ، بنا کی حمزہ، اسم تفضیل کی حمزہ جیسے اضرب، انصر، اسم تفضیل کا جو صیغہ ہوتا ہے مذکر اسم تفضیل، اس میں جو حمزہ ہوتی ہے وہ بھی گرتی نہیں ہے۔ اور ندا کی حمزہ جیسے عبداللہ، تو یہ جتنی بھی حمزے آپ نے پڑھی یہ حمزے گرتی نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ نے آج کا سبق حمزہ وصلی اور قطعی کے قانون کے مطابق پڑھا کہ حمزہ وصلی اور قطعی یہ دونوں حمزے ہمیشہ زائد ہوتی ہے۔ حمزہ وصلی درمیان کلام میں گرتی ہے اور حمزہ قطعی نہیں گرتی۔ حمزہ قطعی کی 9 قسمیں بنتی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی حمزے ہیں وہ ساری حمزہ وصلی کہلائیں گی۔ امید ہے کہ ہمارا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا سبق اچھا لگا تو آپ نے ہمارے سبق کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ میں بھی ہمیں بتا دینا ہے، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔